سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تعریف کا حقدار ہے وہ خدائے رب ذوالجلال جو اپنا تعارف کرواتا ہے تو کہتا ہے اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے. وہ کس چیز سے بے نیاز ہے؟ ہمارے سجدوں سے بے نیاز ہے, ہماری عبادتوں سے بے نیاز ہے, ہر خواہش سے بے نیاز ہے. بے شک اسے ہمارے سجدوں اور عبادات کی ضرورت ہرگز نہیں. ہم سجدہ ریزیہ کریں تو اس کی شان میں کوئی بلندی واقع نہیں ہوتی. سجدہ ریزیہ نہ کریں, عبادت نہ کریں تو اس کی شان میں کمی واقع نہیں ہوتی, مگر اس کی رحمت ناز تلاش کرتی ہے. کون ہے میرے محبوب سے پیار کرنے والا جو اسے نگاہ ناز سے دیکھتا ہے, اسے چاہتا ہے, اس سے پیار کرتا ہے. اربو خربو درود و سلام ہوں احمد مجتبی شمس الضحیٰ بدر الدجا کی ذات مبارکہ پر, آپ کی آل پر, آپ کے اصحاب پر, آپ کے احباب پر, آپ کے عاشقوں پر, کہ وہ جو سید المرسلین ہے, امام الانبیاء ہے, وہ ذات مبارکہ جن سے خود رب نے محبت کی, پیار کیا, چاہا, بلکہ اللہ رب العزت نے اس محبوب ہی کی خاطر یہ کونا مکان کی یہ بزم سجائی. میں نے آپ کے سامنے سورہ اسرا کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے واقعہ معراج کا ذکر کیا ہے, جس کا جشن منانے کے لیے, محفل منانے کے لیے آج ہم سب یہاں جمع ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات, ہر عیب سے پاک ہے. سبحان الذی کہہ کر اللہ رب العزت نے اپنا حوالہ دیا کہ بے شک وہ ذات جو اپنے محبوب کو وجود اقدس کے ساتھ مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گئی, بے شک وہ ذات خدائے بندے لا یزال کی ہے, وہ قادر مطلق ہے جو جب چاہے, جو چاہے اور جہاں چاہے کر سکتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج 3 مراحل میں ہوا. آپ سوچیں کہ کسی کو دعوت دینی ہو, کسی کو گھر پر بلانا ہو تو 2-3 طریقوں سے ہم دعوت دیتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے اسے ٹیلی فون کر دیتے ہیں, اسے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر پر آئیے, آپ کی دعوت ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بہت ہی معزز مہمان ہو, اس کو بلانے کے لیے سواری بھیجی جاتی ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نہ صرف سواری بھیجی جاتی ہے بلکہ مقرب ترین بندے کو بھیجا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ آئیے, اعزازات کے ساتھ آئیے. میرے رب نے اپنے محبوب کو بلایا تو بے شک سب سے بہترین انداز دعوت کو استعمال کیا. بہترین سواری براق کو بھیجا, عالم ملکوت کے سردار جبریل امی کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو پورے اعزازات اور احترام کے ساتھ لے کر آؤ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد الحرام سے مسجد اقصی آئے. آپ نے انبیاء کی امامت فرمائی, وہ نبی کہ جنہوں نے عالم ارواح پر حضور پر ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا. آج وہ لمحے تھے کہ اس وعدے کو نبھایا جائے. 1,24,000 انبیاء مقتدی ہیں اور فقط محبوب خدا رسول اللہ امامت فرما رہے ہیں. یہاں سے سفر ملکوت شروع ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام عالم ملکوت پر رونق افروز ہوتے ہیں. وہ عالم ملکوت جس کا ایک ایک فرشتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کو بےتاب تھا, جو اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ مولا اس محبوب کا دیدار ہمیں بھی عطا فرما. اس رات اللہ رب العزت نے حکم دیا, منادی کرا دی کہ عرش کو سجا دو, عالم ملکوت کو سجا دو, میرا محبوب آنے والا. عالم ملکوت کا وہ حال بیان ہوا کہ فرشتے اکٹھے ہوئے. سدرۃ المنتہا ایک درخت ہے کہ اس درخت کے پتے پتے پر, ٹہنی ٹہنی پر, تنو پر پورا وہ درخت عالم ملکوت کا فرشتوں کے جھرمٹ سے بھرا ہوا تھا. ایک ایک فرشتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کو بےتاب تھا کہ بے شک اس صورت نو میں جان آکھا کہ جان آکھا کہ جانے جہان آکھا. اس صورت نو میں جان آکھا کہ جان آکھا کہ جانے جہان آکھا. سچ آکھا تے میں رب دی شان آکھا جس شان تو شانہ سب بنیا. عالم ملکوت سے آگے عالم لا مکا کا سفر شروع ہوتا ہے. یہ وہ سفر ہے کہ جہاں سے جبریل امی بھی آگے بڑھنے کی تاب نہیں رکھتے. فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس جگہ سے بال برابر بھی آگے بڑھا تو پر جل جائیں گے. اجازت نہیں عالم ملکوت کے سردار کو. یہ وہ لمحے تھے کہ بشریت نیچے رہ گئی تھی, نورانیت پیچھے رہ گئی تھی. بشریت بھی حیرت میں تھی, نورانیت بھی حیرت میں تھی کہ بے شک اس کے بعد حقیقت مصطفیٰ کا سفر تھا. اور اللہ رب العزت نے سفر کو بیان فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ. بے شک اللہ رب العزت نے انہیں افق الاعلیٰ کی بلندیوں پر اس منصب پر بٹھایا کہ وہاں سے اٹھایا. تو پھر فرمایا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. وہ عالم لا مکا کے مسافر دنا کی مستق پر بیٹھے. اللہ رب العزت نے فرمایا ثم دنا فتدلّا. قرب ابھی کم تھا پھر اور قرب عطا ہوا. فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا. بس تو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا, اس سے بھی کم. لوگوں یہ تمہاری عقل میں نہیں آ سکتا. یہ عقل سے ماں برا باتیں ہیں کہ بے شک اس عالم بشریت کے سفر کو تو تم سمجھ سکتے ہو مگر عالم لا مکا کی ان وسعتوں کے اس سفر کو نہیں سمجھ سکتا. نمازوں کا تحفہ عطا ہوا,
मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहितूर इल्तिजा की थी कि मौला तू अपना दीदार अता फरमा, या रब तो अपनी जात का जलवा दिखा मुझे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोहितूर पर एक तजल्ली डाली जिसे मूसा अलैहिस्सलाम बर्दाश्त न कर सके। की थी आज 9 बार मेरा महबूब आएगा तो इसे वापस पलटाते रहना, नमाजों के बाने तकते रहेंगे तू भी तकते रहना। बिला आखिर 5 नमाजें रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम फिर फरमाते हैं या रसूलल्लाह एक मर्तबा फिर जाएंगे, ये 5 नमाजें भी आपकी उम्मत पर बारी होंगी। फरमाया हया आती है, गोया अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम चले भी जाते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब की कोई बात कभी रद्द न की थी, ये 5 नमाजें भी माफ हो जाती। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब ने इन 5 नमाजों को अपनी उम्मत के लिए पसंद फरमाया। फिर फरमाया अस्सलातु मअराजुल मुमिनीन, नमाज में ऐसे खड़ा हुआ करो कि खुदा तुम्हें तकता हो, तुम खुदा को तकते हो। हम अपने आका मौला रसूल अल्लाह मोहब्बत का रिश्ता जोड़े, प्यार का रिश्ता जोड़े, इन्हें हर लम्हा याद रखें, इन्हें इन पर दुरूद सलाम के तोहफे भेजते रहें। बेशक ये दुरूद सलाम हमारी जिंदगियों में बरकत ले आएगा, हर एक कसीद ले आएगा। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना।